ویلکم علم و تعلیم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم پہلا باب برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم پڑھیں گے۔ انسانی تعلیم کا آغاز آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی۔ اسماء کا مطلب ہے اشیاء، چیزیں۔ آغاز آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو بھی چیزیں ہمارے استعمال میں آئیں گی، پیدا ہوں گی، ایجاد ہوں گی، ان تمام چیزوں کا علم، ان کے ناموں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں ضروریات درپیش تھیں وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا ہم پر کرم وحی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام انبیاء کے ذریعے انسانوں کو پہنچایا، علم ہدایت۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ہدایت سے بھٹک جاتا ہے، سیدھا راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کے بعد ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے انبیاء رسول بھیجے، اور الہامی دین جسے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر کتابیں اتاریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اتارا اور دین کو مکمل کر دیا۔ ہدایت کا علم مکمل ہو گیا۔ اب رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، دین مکمل ہو گیا ہے۔ بقیہ دنیا گزارنے کے لیے دنیا کا علم دن بدن ترقی کرتا رہے گا، لیکن ہدایت کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ علم شروع میں تو سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا، پھر جیسے لکھنے کا فن ایجاد ہوا تو لکھنا شروع ہو گئے، تو قرآن پاک جب نازل ہوا تو زیادہ تر لوگوں نے قرآن پاک جو ہے حفظ کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صحابی جو لکھنے کا فن جانتے تھے ان سے یہ لکھوا بھی لیا۔ شروع میں کھجور کے پتوں پر، اونٹ کی بڑی ہڈی کے اوپر، چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور مختلف جگہوں پر علیحدہ تھا۔ اور اس علم کو، قرآن پاک کے علم کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک جگہ منتقل کر دیا، ایک جگہ لکھی صورت میں اکٹھا کر دیا۔ صحابہ کے سینے میں تو اکٹھا موجود تھا، اور عملی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتابی شکل میں اکٹھا کر دیا، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو منتقل کیا، کاپی کیا، اس کی خلافت کے دور دراز علاقوں میں اسی مصحف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاپی کر کے دور دراز علاقوں میں منتقل کیا، تاکہ لوگ ایک ہی قرات کے اوپر قائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ نے سب سے پہلے کوہ صفا کی بلندی کے اوپر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اپنا پہلا دینی مرکز بنایا۔ جو قرآن پاک نازل ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا دیتے، وہ زبانی یاد کر لیتے، اور کتابت والے جو صحابہ کرام موجود ہوتے قریب، وہ اس کو لکھ لیتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منتقل ہوئے تو انہوں نے مسجد نبوی تعمیر کی، تو مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا جسے صفہ کہا جاتا تھا تعمیر کیا گیا۔ یہ وہ پہلا باقاعدہ مدرسہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم کیا۔ یہ قامتی مدرسہ تھا، اور ایک وقت میں 70 صحابہ وہاں قیام پذیر رہے۔ دور دراز کے قبائل سے لوگ آتے، وہاں قیام کرتے، دین کے احکام سیکھتے، اور پھر واپس اپنے قبیلوں کو لوٹ جاتے، اور ان سیکھے ہوئے احکام کو، قرآن پاک کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہ اپنے قبیلوں کو سکھاتے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے مسلمانوں کی آبادی بڑھی، تو مسجد نبوی کے ساتھ پہلے جو اپنے مسجد قباء تعمیر کی تھی، اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے ارد گرد 9 بڑی مساجد بھی تعمیر ہوئیں،
وہ تمام مساجد مسلمانوں کی نظام تعلیم کا مرکز تھیں۔